اللہ کے نبی زمین پر سوئے ہوئے ہوں گے، گرم رہا ہوگا بستر، آپ زمین پر سو رہے ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي شَعْرِهِ، میں نے اپنے ہاتھ تلاشتے اللہ کے نبی کے بالوں میں ڈال دیے. اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کجاکی شیطان کی، کجاکی شیطان کی، اے عائشہ کیا تیرے پاس تیرا شیطان آیا تھا؟ کیا تیرے پاس تیرا شیطان آ گیا؟ حضرت عائشہ نے کہا، حضرت عائشہ کو معلوم ہے نبی کا اپنا مقام ہے، نبی کا اپنا مرتبہ ہے، نبی کا اپنا رتبہ ہے، نبی سے محبت جزو ایمان. وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا جو نبی سے نہ محبت کرے. لیکن عائشہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نبی نبی ہیں اور نبی عائشہ کے شوہر بھی ہیں. عورتوں کو اتنا اختیار ہونا ہی چاہیے. کہا حضرت عائشہ نے اما لک شیطان یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ میرے شیطان کی بات کیا کرتے ہیں، کیا آپ کے ساتھ شیطان نہیں ہے؟ پلٹ کے جواب دیا. اللہ کے نبی نے کہا بات بگڑ جائے گی. آپ نے کہا ہاں عائشہ میرے ساتھ شیطان ہے، ولیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم او فاسلموا، اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ شیطان ہے لیکن اللہ نے اس شیطان کے معاملے میں میری مدد کی ہے. یا تو وہ مسلمان ہو گیا ہے یا وہ اس کے شر سے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے، وہ مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا. چلو عائشہ بات ختم کرتے سوتے ہیں. بات ختم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بات ختم نہیں ہوتی ہے، بات بڑھ جاتی ہے، گھر والوں کو خوب ملا دیں گے. دیکھو تمہاری بیوی ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ایک اور واقعہ دیکھ لیجئے، اخلاق دیکھیے اللہ کے نبی کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے پاس سے ہوا، اور حجرے کے اندر اللہ کے نبی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بحث چل رہی تھی. فسمع صوت عائشہ عالیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کی آواز سنی کہ وہ اللہ کی نبی کی آواز کے سامنے بلند ہو رہی ہے. ابوبکر صدیق نے دروازہ پیٹنے لگے، اذنوا لابی بکر، اذنوا لابی بکر، دروازہ کھولو ابوبکر کے لیے، دروازہ کھولو ابوبکر کے لیے. دروازہ کھلا، اللہ کے ابوبکر صدیق گھر میں گھسے. اب حضرت عائشہ نے باپ کو دیکھا، ابوبکر صدیق. ایسے موقع پر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ لو تمہاری بیٹی ہے کتنی بدتمیز ہے، اس کی آواز باہر تک جا رہی ہے، محلے کے لوگ جان رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. دیکھو ہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا. ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کی طرف دوڑے کہ پکڑیں اور انہیں 2 چپت لگائیں. کہتا یا بنت رومان، غصے میں تھے، اتنے غصے میں تھے کہ عائشہ کو اپنی بیٹی نہیں کہا، یا بنت ام رومان، اے ام رومان کی بیٹی، ترفعین صوتکی علی رسول اللہ، اے بنت رومان تم اللہ کے رسول کے سامنے آواز بلند کرتی ہو. اب حضرت عائشہ بھاگے کہاں؟ جا کر لکا گئے اللہ کے نبی کے پیچھے، اللہ کے نبی کے پیچھے لکا گئی. اب اللہ کے ابوبکر صدیق مارنے کو فکر رہے تھے، عائشہ نبی کے پیچھے لکائی ہوئی ہے، نبی بچا رہے ہیں. اللہ ابوبکر صدیق ادھر آ رہے ہیں، نبی ادھر آ جا رہے ہیں، اور ابوبکر صدیق ادھر آ رہے ہیں، نبی ادھر آ جا رہے ہیں، بچا رہے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. ابوبکر غصے میں باہر نکل گئے. سلسلہ میں علامہ البانی حدیث کو نقل کیا، سلسلہ میں باہر نکل کے غصے میں. لیکن ابوبکر غصے میں تھے. جب ابوبکر صدیق باہر چلے گئے، اللہ کی نبی نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ارائیتی کیف رأیتنی انکستکی من الرجل، اے عائشہ اب تو راضی ہو جاؤ، اب تو جھگڑا چھوڑ دو. دیکھو میں نے تمہیں تمہارے باپ سے پٹنے سے بچا دیا، دیکھو میں نے تمہارے باپ سے تمہیں پٹنے بچا دیا ہے، اب غصہ چھوڑو، جو بات بھی ختم کرو. ہم لوگ بات ختم ہی نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ بات بڑھاتے ہیں کہ طلاق ہو جاتا ہے یا خلا ہو جاتا ہے. اب کسی میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، سماج کے لوگ بیٹھ کے مزاج دیکھتے رہتے ہیں کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اونٹ کدھر بیٹھتا ہے. اور جب طلاق ہو جاتی ہے پورے محلے کے لوگ چلے آتے ہیں صلح کروا دی جائے. بھائی پہلی گولی لگنے سے پہلے یہ صلح کروا لیتے تو پہلی گولی بھی نہ چلتی نا. جب کسی نے پہلی گولی مار دی تب مسئلہ پوچھتے ہیں 3 طلاق ہوئی کہ 1 طلاق ہوئی کہ 3 طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، حلالہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کا کیف رأیتنی انکستکی من الرجل، اے عائشہ اب تو راضی ہو جا، دیکھو میں نے تمہیں تمہارے باپ سے پٹنے سے بچا دیا. لیکن ابوبکر صدیق غصے میں گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بیٹوں کو مارو اب مار نہ کھائے، مار پڑے نا، آپ بیٹے کے چھت پر بھاگ جائیں تو جب نیچے آتے ہیں پھر پیٹنے کا من چلتا ہے. یہ میرے ساتھ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا. بچے کبھی مار نہ کھائے بھاگ جائیں باہر گلی میں، رات کو آئیں گے تو بھی کٹائیں گے.
حضرت عائشہ ابو بکر صدیق نے مارا نہیں تھا، بے چین تھے، پھر گئے ابی بکر، ابو بکر کے لیے دروازہ کھولو۔ ابو بکر گھسے گھر میں، وقت اصطلاحا، یہ دونوں آپس میں صلح کر کے ہنسی مذاق کر رہے تھے، کان بسامن ضحاکا، نبی ہنسنے والے اور مسکرانے والے تھے، دونوں صلح کر کے بیٹھے تھے۔ تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ادخلان فی سلمکما کما ادخلتمان فی حربکما، آج میں نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ لوگوں نے اپنی لڑائی میں ہمیں شامل کیا تھا، اپنی صلح میں بھی ہمیں شامل کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا قد فعلتو قد فعلنا قد فعلنا، آؤ ابو بکر بیٹھو، ہم نے تمہیں شامل کر لیا۔ انداز دیکھیے اللہ کے نبی کا مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ میاں بیوی کے درمیان ہمارے یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں دودھ پیتی، اللہ کے نبی مجھ سے گلاس لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد گلاس کو ایسے گھماتے، جس جگہ سے میں نے پیا ہے وہاں سے پیتے اور پھر گلاس رکھتے ہیں۔ میں گوشت کھاتی، گوشت ہڈی نوچتی حالت حیض میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہڈی کو مجھ سے لیتے، جس جگہ سے میں نے کھایا ہے اسی جگہ منہ رکھ کے آپ بھی گوشت نوچتے۔ میرا ایک سوال ہے، حضرت عائشہ نے جہاں دودھ پیا وہاں کی لذت اور جہاں حضرت عائشہ نے دودھ نہیں پیا وہاں کی لذت الگ تھی؟ جہاں حضرت عائشہ نے گوشت کھایا وہاں کی لذت اور جہاں حضرت عائشہ نے گوشت نہیں کھایا وہاں کی لذت الگ تھی؟ یا پروٹین زیادہ تھا، طاقت زیادہ تھی؟ اللہ کے نبی ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ چھوٹی سی حرکت حضرت عائشہ کو اتنا متاثر کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کرتی ہیں، تو یہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ میں نے، نبی نے ایسا کیا، نبی نے ایسے دودھ پیا اور نبی نے ایسے بوٹی کھائی۔ اتنا اثر کرتی ہے بیوی کے اندر یہ چیز۔ کبھی آپ بھی کر لیا کیجئے، ہمارے یہاں تو جھوٹا ہو جاتا ہے مولوی صاحب، یہ وہ جھوٹا پانی نہیں پیئیں گے۔ آج کے بچے بڑے ماڈرن ہیں، باپ پانی پی کے رکھا ہے، پاپا پانی نہیں پیئیں گے، دوسرا پانی دو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اثر کرتی ہیں جس کو آج ہم بھول گئے، ہم ماڈرن زندگی میں جی رہے ہیں، ہمارے یہاں جھوٹا ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہمارے یہاں الفت و محبت کم ہے۔ کتنی محبت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ وہ اس واقعے کو بار بار بیان کرتی ہیں۔ گھر میں اختلافات کی، بھائی پرچے ٹکا دینا ورنہ آپ لوگ کہیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں اپنی بات آؤں گا تو ابلیس جو ہے اپنے لشکر کو بھیجتا ہے میاں بیوی میں جدائی کرانے کے لیے۔ جو چیزیں گھر میں فساد کی وجہ ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے اور ذکر و اذکار سے خالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیوں؟ ان الشیطان ینفر من البیت تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جب شیطان بھاگے گا میاں بیوی میں اختلاف نہیں ہوگا، شیطان بھاگے گا گھر میں برکت کا نزول ہوگا، شیطان بھاگے گا اللہ آسمان سے برکتیں نازل کرے گا، شیطان بھاگے گا خوشحالی ہوگی، شیطان بھاگے گا بچے ڈریں گے نہیں، شیطان بھاگے گا اللہ رب العالمین اس گھر کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے گا۔ ان مثل البیت الذی یذکر فیہ یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل المیت والمیت، وہ گھر جس میں اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کی قرآن کا تذکرہ ہو، اللہ کی باتیں پڑھی جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار ہو، اللہ کی تسبیح و تحلیل ہو، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اس گھر کی مثال زندہ گھر کی ہے۔ اس گھر میں لوگ زندہ رہتے ہیں، ان میں ایک دوسرے میں محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، تسبیح و تحلیل نہیں کی جاتی، اس گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں، باپ بیٹے رہتے ہیں لیکن سب مردہ ہیں۔
बाप को बेटे से नफरत, बेटे को बाप से नफरत, बीवी को शौहर से नफरत, बात बात में लड़ाई, उठा पटक। ये क्यों है? क्योंकि शैतान ने अपने लश्कर को भेजा है ताकि मियां बीवी के दरमियान जुदाई कर दे। कभी आज उठा कर देख ली, मैं दावे से कह रहा हूं, जितने घरों में तलाक या खुला की नौबत आती है वो घर अल्लाह के जिक्र से मैक्सिमम खाली है, मैक्सिमम खाली है। अल्लाह वालियां कैसी होती हैं कि किसी ने नकल किया कि एक मियां बीवी के दरमियान लड़ाई हो गई, और शदीद लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि शौहर ने अपनी बीवी को बुरा भला कह दिया। अब बीवी जो है कोने में जाकर रोने लगी, रो रही थी दारो कतार, दरवाजे पे दस्तक हुई, आंसू दरवाजा खुला, शौहर ने देखा उसके ससुराल वाले हैं। बीवी रो रही थी और दरवाजा खोला और ससुराल वाले हैं। ऐसे टाइम पर हमारी माएँ और बहनें क्या करती हैं? ऐसे टाइम में हमारी माएँ बहनें क्या करती हैं? भाई देखो मेरे शौहर ने मुझे मारा है, अब्बू जान देखिए आपके दामाद ने मुझे मारा है, ये मेरी कुटाई हुई है। रिश्तेदारों ने पूछा बहन ये आंसू कैसे? कहा कि भाई दरअसल बात ये है कि मैं आप लोगों को याद करके रो रही थी, और अचानक आप लोग आ गए तो मेरी खुशी का ठिकाना, ये खुशी के आंसू हैं। मामलात ऐसे बनाए जाते हैं। अब जो शौहर सामने बैठा था वो हक्का बक्का, वो समझ आता मेरी कुटाई होने वाली है। जब वो लोग चले गए, आप सोचिए उस शौहर के दिल में उस औरत की मोहब्बत कितनी बढ़ गई होगी।